السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل اور ہر پروگرام کے اندر ایک اچھوتا موضوع۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی لرننگ دی جائے تاکہ آپ کا بھی ہمیں اچھا سے اچھا فیڈ بیک آئے۔ آپ کس کو سننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، وہ نیچے دیا ہوا نمبر آپ کے سامنے ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی شیڈیول بعد میں طے کیا جائے گا۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، چیف ایگزیکٹو ہیں گوسیا انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ Best Developer in Real Estate Sector. The winner is Mr. Muhammad Arshad, CEO, Gausia International. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حالیہ ایوارڈ حاصل کیا ہے راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری سے 2023 صدارتی ایوارڈ۔ اس سے پہلے یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس سے صدارتی ایوارڈ لے چکے ہیں 2020 میں، وہ بھی جناب عارف الوی صاحب کے بدست سے۔ ہماری دوسری مہمان مہر نگار صاحب ہیں، جو بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، بڑی ہر اول دستہ ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا کام کرتے ہیں، یعنی سوشل ورکر بھی ہیں، اور بھی ان کے بہت سے تعارف ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ ان کی کیا کیا کوالٹیز ہیں اور کس شعبے میں انہوں نے کام کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر ارشد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، شکر اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ارشد صاحب، جو ایوارڈ ہے نا، وہ بندے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، چاہے اسکول کا بچہ ہو، چاہے مڈل کا بچہ ہو، چاہے کالج ہو، چاہے لا کا اسٹوڈنٹ ہو، اسے ہے کہ اس کو ایوارڈ ملے، اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ آپ کو جو ایوارڈ ملے، یہ دونوں ایوارڈ بڑے اچھے ایوارڈ ہیں اور بڑی ایوان صدر سے ملے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوارڈ کے متعلق اتنا ہی میں بولوں گا کہ جو بھی کامیاب انسان ہے، اس کی کامیابی کے پیچھے بے شمار دعائیں ہوتی ہیں، بہن بھائی عزیز و اقارب جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ تو انسان چاہے کوئی کسی حال میں بھی ہو، اس کو دل لگا کے محنت کرے، چاہے وہ کس مسلک کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ یعنی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ کمپوزیشن ہوتی ہے ماں باپ کی دعائیں، دوستوں کا تعاون اور ان تھک محنت ایمانداری کے ساتھ، ایسے ہی ہے جی۔ مہر نگار صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ایجوکیشن کا معاملہ کیسا چل رہا ہے؟ پاکستان کے اندر ایجوکیشن دن بہ دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، آپ اس کے فال ڈاؤن کا کیا کہتی ہیں؟ بہت شکریہ آصف بھائی۔ آصف بھائی، ہم جب دیکھتے ہیں اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بجائے آگے بڑھنے کے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حال ہے ہماری جو ایجوکیشن کا ہے کہ ایجوکیشن ہم نے اس کو نئے طریقوں سے نہیں ہم نے اس کو لے کر آئے، بلکہ جو فرسودہ ہمارے پاس ایک نظام موجود ہے اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہم بچوں کو جستجو کی، ریسرچ کی ایسی کوئی چیز ہم نہیں دے رہے جس طرح باقی دنیا میں ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ ریسرچ کرتے ہو تو آپ کو اپنے جو آپ کا کوالٹیز ہیں اس کو نکھارنے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ آپ جو دنیا میں نئی چیزیں روشناس ہو رہی ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم کیا ہے،
وہی رٹے رٹائے جملے ہیں, وہی رٹے رٹائے نوٹس دے دیے جاتے ہیں, اور بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو یاد کرو. ان کی یعنی ان کی ذہانت کا کوئی بھی اس میں معیار نہیں ہے, اس کا کوئی بھی حساب نہیں ہے, بس ان کو ایک رٹے ہوئے طوطوں کی طرح بنایا گیا ہے. تو جب آپ طوطوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو ان کے پاس تو وہی ایک پرانی بات ہے جو اس کو لے کر بار بار دہرا رہے ہیں, انہوں نے آگے کچھ نہیں کرنا. ہمارا یہ سسٹم جو ہے, تو جب تک اگر آپ تعلیم کو بہتر نہیں کریں گے, کوئی بھی ملک, کوئی بھی معاشرہ تعلیم میں اگر آگے نہیں ہوگا تو آپ بھول جائیں کہ آپ ترقی کریں گے. تو اسی وجہ سے ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا, کوئی بہتری نہیں آ رہی, بلکہ ہمارا سارا کام جو ہے تو وہ بد سے بدتر ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کریٹو جاب نہیں ہوتا, کریٹو ایجوکیشن نہیں ہے, بس ریسپٹ کو پڑھ دو, جس نے زیادہ نمبر لے لیے وہ آگے چلا گیا, نمبر کیسے لیے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے, ذہانت اس میں نہیں ہے, جس نے زیادہ نقل کر لی وہ سب سے آگے پہنچ. بڑی اچھی بات کی آپ نے. ڈاکٹر محمد ارشد صاحب, آپ نے 2 ایوارڈ دیے, 2022 میں بھی ایوارڈ دیا, 2023 میں ایوارڈ دیا. یہ تو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کام کیا جس پہ آپ کو یہ ایوارڈ ملا, انتھک محنت جو آپ کی ہے, خاص کر ریل اسٹیٹ کے اندر آپ نے کیا کیا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا آج تک؟ شاہ صاحب, پہلے میری بہن نے بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے سوال کیا, بہت اچھا انہوں نے بریف کیا, مگر میں اس ٹاپک کو اور تھوڑا سا بتاؤں گا کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں, چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہیں, انہوں نے بچوں کی تربیت کے لیے بہت اچھی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. اور یقیناً ہم سب کو پتہ ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے, پھر عزیز و قارب ہیں, پھر بہن بھائی ہیں, پھر حلقہ احباب جہاں وہ بچہ کی گروتھ ہو رہی ہے وہاں ہیں. جب وہ 4-5 سال کا ہو جاتا ہے اس کو اسکول بھیجتے ہیں, اسکول کا جو بھی ماحول ہوتا ہے پھر وہ اڈاپٹ کرتا ہے. تو ہمارے ہاں بچے کو اس قدر بکس وغیرہ کورس اتنا ہوتا ہے کہ بچہ اپنا بیگ نہیں اٹھا سکتا. میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اگر اس بستے کو آدھا کر دیا جائے, آدھے سے بھی 25% کر دیا جائے, تو بچے کو پریکٹیکل طور پہ اس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ نے کس طرح اپنی لائف میں فیس کرنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے اٹھنا ہے گھر میں, اس کو پتہ چلے ماں باپ بہن بھائی کس طرح ان کی عزت کرنی ہے, اور جب گاڑی میں سفر کرنا ہے کس طرح کرنا ہے, جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی ہیلپ کس طرح کرنی ہے. اس طرح اس کو ٹرین کیا جائے کہ اس کی بنیادیں پہلے جو مڈل اور ہائی کلاس تک اس کا ایک فنڈیشن بہت مضبوط ہوگا, تو تب جا کے بچہ کامیاب اپنی تعلیم حاصل کرے گا, یعنی معاشرے کا ایک قابل فرد بن جائے گا. اچھا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹی میں بچے MBA کر کے آتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو کوئی ایسا بچہ بھی ہوتا ہے جیسا کہ بہن نے بتایا تھا کہ وہ کاپی کر کے اچھے نمبر لے لیتا ہے. ویسے ٹیچر جو ہے وہ بچے پہ اس حد تک نظر اس کی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے کیا باہر نکل کے بننا ہے, یہ میٹرک تک پتہ چل جاتا ہے ٹیچر کو. یہ حقیقت پہ مبنی ہے. ہو سکتا ہے ماں باپ بہن بھائی اس کو اتنا فالو نہ کریں جس طرح استاد بچے کو فالو کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی گرپ ہے اس موضوع میں بھی, ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایجوکیشن انڈسٹری ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے بریف کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم نے پروگرام آپ کے ساتھ کیا, لیکن میں نے کوشچن یہ کیا تھا کہ ہم اس کویسچن کی طرف آتے ہیں. یہ اس کویسچن سے یہ بہت ہی امپارٹنٹ تھا, اس لیے میں نے اس پہ تھوڑی سی اور ڈسکس کی ہے. بہت شکریہ. اچھا, اب رہی میرے کامیابی اور میرے کاروبار کا تعلق, تو یہ میں اتفاق سے اب اس فیلڈ میں آ گیا, میری یہ فیلڈ نہیں تھی. میں نے شروع میں کیونکہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے یہ بچہ پڑھ لکھ کے یہ ڈاکٹر بنے کچھ وہ, مگر جب میں خود بخود ہی ایک ٹریک پہ اتر گیا اور میں نے ایک یہ
ایز اے بلڈر بن کے سامنے آ گیا اور کام. مگر میں نے اس میں بھی دیکھا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا کسی صورت میں بھی کر سکتے ہیں, پریکٹس کریں یا یہ کسی قسم کا بھی کوئی کام کسی کریں, بھی شعبے میں جائیں, ایمان داری سے, دیانتداری سے انت تک محنت کریں, اور وہاں کافی موقع ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ابلائج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل گفتگو آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کا, کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. لیک سٹی دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں کی طرح دل سے کریٹ کیا گیا. جہاں راستہ بھولے بنا ہی آپ کھو جاتے. Amidst luxury ایک شہر سو پیور, جہاں کی جھیلوں میں آسمان کے سبھی رنگ نظر آتے ہیں. لائف کی میننگ یہاں سوچے نہیں بلکہ بدل جاتے ہیں. لیک سٹی, set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate. LDA's largest approved housing community, Lake City is master planned and designed by world-renowned architects. This has resulted in an unrivaled generosity of space and luxury. یہاں کھیل کھیل میں سب کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں. Everything here is just a beautiful walk away. لیک سٹی مال لاہور کا سب سے فائنسٹ انٹرٹینمنٹ ڈسٹرکٹ بن گیا ہے. Where endless leisure, shopping, and dining, filled with life and energy, is the soul of Lake City. Lake City Golf and Country Club, where the lifestyle is created just for you. یہاں ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی صرف ایک امینٹی نہیں بلکہ ٹرسٹ ہے. یہاں صحت کا خیال رکھنے والے آپ کا خوب خیال رکھتے ہیں. اسکولز جہاں فیوچر کسٹوڈینز بنائے جاتے ہیں. فار فرام آرڈنری لیکن لاہور کے ہر کارنر سے ٹو کلوز. ریچنگ نیو ہائٹس آف لگژری, لیک سٹی روف گارڈنز جہاں بالکنی سے ہر روز سرینٹی گریٹس یو. Lake City commercial sectors, with their state-of-the-art facilities, have become Lahore's leading commercial districts. اب لاہور بزنس کرے گا یہاں. یہاں ہر روشنی کا اپنا رنگ, اپنا ڈھنگ اور اپنا ہی میننگ ہے.
لیک سٹی میں ڈریم لائف گزارتی ہزاروں فیملیز اور میں آپ کو ہماری اس دنیا میں ویلکم کہتے ہیں. لیک سٹی، a world within. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر ارشد صاحب سے. ڈاکٹر ارشد صاحب بتا رہے تھے کہ کیا کیا پروجیکٹ انہوں نے کمپلیٹ کیے. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی، میں نے جب سیالکوٹ ڈسکا میں کام کرتا تھا تو مجھے کافی ایک میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ مجھے اس میں اور ترقی کرنی چاہیے. تو میں نے اسلام آباد میرا وزٹ ہوا تو میرے دل میں ایسے بیٹھ گئی ایک بات، یہ اسلام آباد کو اس وقت آج سے 28 سال پہلے جو میں دیکھا تھا وہ اب تو نہیں ہے، مگر اس وقت ایسے لگا کہیں میں یورپ کے خوبصورت شہر میں آ گیا ہوں. ایسے ہی تو وہ میرے اندر ایک بات بیٹھ گئی، پھر میں نے ایک ماحول بن گیا میرے ذہن سے کہ میں وہاں سے شفٹ ہو کے ادھر آ گیا. ادھر آ کے میں نے پورا سروے کیا، دیکھا، اور E11 سے میں نے آغاز کیا. E11 1 2 3 4 میں وہاں میں نے پلاٹوں کا لین دین کیا. پھر میں نے کمرشل میں گیا، کمرشل وہاں الحمدللہ میں نے کافی پلازے بنائے. پھر G15 F17 مختلف سیکٹروں میں میں نے ڈلیور کیے. مگر آج کل صورتحال کچھ بہت ہی مختلف ہے. اس وقت ہمیں لیبر روڈوں کے اوپر ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے. اب بھی ایسے ہی صورتحال ہو گئی ہے کہ اب ایک تو مٹیریل نہیں مل رہا اور دوسرا لیبر کو کام نہیں مل رہا. بے روزگاری پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ سریا، سیمنٹ اور چیزیں جو لکڑی وغیرہ جتنی بھی استعمال ہونی ہوتی ہیں آج کیا ریٹ ہے. اگر ہم نیا پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے فیزیبلٹی بناتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس پہ بات کریں گے. کنسٹرکشن کا مٹیریل بہت ہی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اس پہ آپ سے بات کریں گے. لیکن میں مہر نگار صاحب سے پتا کروں گا کہ سوشل ورکر ہے کیا، چونکہ اس کا عام کنسیپٹ ہمارے آدمی کو نہیں ہے، عوام کو نہیں علم ہے. سوشل جو ورکر ہے وہ کیا کر سکتا ہے اور اس کی کتنی عزت دنیا میں، یہ بتائیے ذرا. آصف صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ فلاحی کام ہو رہا ہے لوگوں کی حد تک. معاشرے میں لوگ بہت اس چیز کو اٹھاتے ہیں الحمدللہ کہ ہم لوگوں کی ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ان کے کھانے کا بندوبست، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم ان کے لیے سارا وہ انتظام کرنے کے ہوتے ہیں. ہم اس کو معاشی اس میں اس لیے لے رہے ہیں کہ ایک تو یہ ایک والنٹیئر ورک ہے. اس میں آپ کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ مسائل میں ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری پوری دنیا میں اس چیز کو لوگ بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. پاکستان میں بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے ہمارے بہت سے ایسے ادارے ہیں جو یہ کام لے کر چل رہے ہیں. اگر میں اس چیز کو اپنی پارٹی جس کی میں ایک عہدے دار ہوں اس کے ساتھ میں لوں تو ہم نے تحریک انصاف، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک
آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ کوئی ہم نے پارٹی کی حیثیت سے اس کو عمران خان نے شروع نہیں کیا تھا، بلکہ ایک تحریک کے طور پر کہ انصاف مہیا ہونا چاہیے لوگوں کو. کیونکہ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے نظام کو دیکھیں، تو اس میں اتنا لکوناز ہیں، اتنے اس میں مسائل ہیں کہ لوگوں کو جلدی انصاف نہیں ملتا. بلکہ کبھی کبھی تو یہی ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھس کے بعد ان کے بچے اور آگے سے ان کو کہیں اگر ان کی شنوائی ہو گئی تو ان کے مقدمات ہوتے ہیں. جب انصاف نہیں ہوتا تو آپ کو پورا معاشرہ آپ کا بری حالت میں اس لیے ہو جاتا ہے. صاحب یہ بتائیے کہ دنیا میں ایک سوشل ورکر کی کتنی ضرورت ہے، کتنا پروٹوکول اس کو ملتا ہے؟ میرے خیال میں سوشل ورکر کو پروٹوکال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی لوگوں سے عزت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہم اگر کر رہے ہیں تو ہم مسلمان کی حیثیت سے کر رہے ہیں، اور ہم اپنی ہر اس چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر اللہ دے گا. تو اس چیز کو ہم لے کر کام نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں اگر اس پلیٹ فارم کے تحت لوگ آگے آئیں اور کسی کی ایسی مدد کریں یا کسی کا ایسا مسئلہ سالو کریں تو اس سے زیادہ خوشی انسان کو جو ملتی ہے وہ کسی کام سے انسان کو. بڑی اچھی بات کی، جو سکون دل ملتا ہے وہ کسی اور کام سے نہیں ملتا، جو کسی کی مدد کر کے ملتا ہے. یہی بات ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوشل ورکر کیسے کام کرتے ہیں، اور آپ خود بھی بڑا کام کرتے ہیں اس حوالے سے. اچھا، یہ نا سوشل کام جو ہے یا کسی کی ہیلپ کرنی، مدد کرنی، میری تو ایک یہ تجویز ہے کہ ہر ایک کنبے میں کوئی ایک آدمی 10 12 14 گھروں میں ایک تو آگے نکلا ہے. اس کو میں یہ تاکید کہتا ہوں جو آپ اپنی فیملی کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو بچے ان کو نہیں پڑھا سکتے، ان کی کیا بھی میں گھر ان کے گھر جائیں، آرام سے پیار سے ان کو ان کی ہیلپ کریں، نہ ان کو جتانے نفس مجروح نہ ہو. تو میں ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوری عوام کو، پاکستان میں جتنے لوگ صاحب حیثیت ہیں یا باہر کے ملکوں میں جا کے لوگوں کے پاس بے شمار پیسہ ہے، اور ان لوگوں کو سب کو یہ تاکید کرتا ہوں، خدا را پاکستان کے جو اب تک حالات ہیں، غریب بہت پس رہا ہے، اس کی مدد کریں. اس صورت میں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل کر کے بتایا ہے، آپ زکوٰۃ ابھی سے نکال دیں اور نکال کے لوگوں تک پہنچائیں، اپنی فیملیوں میں پہنچائیں، اور اس کا طریقہ یوں رکھیں کہ عام لوگ نہ دے پائیں، اور جس کو آپ دے رہے ہیں، جو لینے والا ہے، دینے والا ہے، ان کے درمیان اللہ کی ذات ہو تو آپ کی زکوٰۃ بہت ہی مناسب اور اچھے ٹائم پہ جائے گی. روزے رکھیں گے لوگ، عید منائیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے. یعنی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. جی ایسے ہی ہے. میں نگاہ صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی گرفتاریاں پیش کر رہی ہے، کیسا ماحول ہے؟ باقی یہ تحریک پوری ہوگی؟ جیل بھرو جیل بھرو کوئی پہلی تحریک نہیں ہے. تحریک انصاف مسلسل جدوجہد پر ہے، مسلسل جو وہ کر سکتی ہے قانون اور آئین کے دائرے میں وہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے احتجاج کیے، ہم نے اپنی آواز آگے پہنچائی، اور ابھی بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، جو زبردستی آ کر بیٹھی ہوئی ہے، اس سے ہم کسی اچھائی کی امید نہیں کر سکتے. ہمارا ایک ہی وہ ہے نعرہ ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں، کیونکہ جس طریقے سے خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بھی ایک بہت عجیب بات ہے. کیونکہ جب آپ ایک اکنامک سروے کی رپورٹ پڑھتے ہیں تو اس میں جو ترقی کے اشاریے تھے وہ مسلسل اوپر جا رہے تھے خان صاحب کی حکومت میں. تو یہ ایک بہت عجیب بات ہے کہ اگر ایک حکومت 70 سالوں بعد کوئی ایسی حکومت آئی جو کہ ترقی کی طرف راہ پر گامزن ہے، کچھ بہتری کے امید ہو رہی ہے، تو اس حکومت کو کیوں ختم کیا گیا؟ سب سے پہلے تو یہ سوال جو ہے تو اس کا ہمیں جواب نہیں مل پا رہا. اس کے بعد اگر حکومت ختم ہو گئی تب بھی ہم نے ایک جائز مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس اتنے سیٹس ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں، ہم دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی ٹال مٹول کی
جا رہی ہے. ہم نے اس کے لیے عدالت کی بھی دروازے کھٹکھٹائے, ہم نے جتنی بھی ہم کیمپین کر سکتے تھے ہم نے کی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بر وقت الیکشن ہونے چاہیے, الیکشنز ہونے چاہیے. تو یہ ہمارا صرف ایک آئین کے مطابق ہم نے ایک پرامن احتجاج کے طور پر ہم کر رہے ہیں کہ ہم, اگر آپ نے غلط گرفتاریاں لینی ہیں, آپ نے پی ٹی آئی کے ارکان کو غلط طریقے سے پکڑ دھکڑ کرنی ہے, ان پر بے ایمانہ مقدمے چلانے ہیں, بلکہ بہت ہی انسانیت سوز سلوک ہو رہا ہے, تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اگر وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود تیار ہیں, آپ خود ہی ہم آپ کی جیلیں بھر دیں گے. بڑی بات ہے, بڑی اچھی آپ نے ترجمانی کی پی ڈی اے کی, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. یوفون 4G سب سے بڑی پلس آفر. کتنی بڑی ہے؟ اتنی بڑی! 40 GB ڈیٹا تو ہے, پلس بڑے آف نیٹ منٹس صرف 350 روپے میں. ابھی *7777# ڈائل کرو تو بڑی آفرز کے لیے صرف یوفون 4G, پاکستان کا سب سے بیسٹ 4G نیٹ ورک. یوفون 4G تم ہی تو ہو. ڈیجیٹل ہونا ہے تو زونگ 4G کی بیسٹ آفر لگائیں. منتھلی پرو پلس اب بگیسٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. ڈال *7088#. 60 GB ڈیٹا, 10,000 زونگ منٹس اور SMS, 600 دوسرے نیٹ ورک منٹس, 1249 روپے کے لوڈ میں. لیٹس گیٹ ڈیجیٹل وذ زونگ 4G. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, دونوں مہمان بڑے پرزور طریقے سے اپنی ترجمانی کر رہے ہیں اپنے شعبوں کی. میں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب سے پوچھوں گا کہ جب آپ نے ایوارڈ پہلا بھی لیا اور اب دوسرا ایوارڈ بڑا حالیہ آپ نے دیا, ایک چند دن ہوئے ہیں, ڈاکٹر محمد عارف علی صاحب سے, صدر پاکستان جمہوریہ پاکستان سے, کیسے احساسات تھے جب آپ ایوارڈ وصول کر رہے تھے, ایوارڈ کے لیے آپ جا رہے تھے؟ دیکھیں, کوئی بھی چاہے وہ بچہ ہو, بڑا ہو, عورت ہو, مرد ہو, اس کو آپ اس کی محنت کے اوپر آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کی فیلنگ کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا, نہ لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے. صحیح. تو ایسے مواقع ہر ایک کو, ہر بچے کو بھی دینے چاہیے, اسکولوں میں دینے چاہیے, جو جاب کرتے ہیں ان کو بھی دینے چاہیے, اور کاروباری حضرات سب کو دینے چاہیے. اس لیے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, پہلے سے زیادہ محنت بھی کرتے ہیں اور ڈلیور بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ کی جو ٹیم تھی جو آپ کے ساتھ کام کرتے دن رات, انہوں نے کیسا محسوس کیا اور کیسے آپ کو اپریشیٹ کیا؟ وہ تو دیکھیں, میرے ساتھ ساتھ میری ٹیم بھی خوش تھی کہ ہم نے دن رات محنت کر کے لوگوں کو چیزیں ڈلیور کی ہیں. ڈلیور کرنے کے بعد لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. جو میں نے E11 میں 5-6 لاکھ کی دکان دی تھی, آج کروڑوں کی اس کا ریٹ ہے. فلیٹ ہم نے 15-16 کا دیا تھا, آج کم سے کم 70-80 لاکھ روپے کا, وہ بھی کروڑ کو ٹچ کر گیا ہے. تو لوگ دراصل آپ لوگ دل سے کسی کی ہمدردی کرتے ہیں یا اچھا بزنس کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, تو اس کے پیچھے ان کی دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جو ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی جو مینجمنٹ ٹیم تھی اس میں سے کچھ لوگوں کے نام دینا پسند کریں جنہوں نے آپ کا ویل ڈن. ارشد صاحب, دیکھیں میرے ساتھ تو بے شمار چل رہے ہیں. ساتھ میرا بیٹا بھی ہے میرے ساتھ, اس کا نام بتا دیں. طاہا نعمان ارشد, وہ بھی میرے ساتھ ہی MBA کرنے کے بعد 10 سال ہوئے ہیں, وہ بھی میرا ایک بازو بن گیا. تو وہ بھی سائڈ پہ اور مختلف آفس کو بھی دیکھتا ہے, سائڈ کو بھی دیکھتا ہے, اور الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اپنے کاروبار پہ. ان دنوں میں پریشانی آئی ہے مگر ہم اس پریشانی کو فیس کر رہے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. کاروباری حضرات کو مہنگائی تو ہوئی ہے, دوسرے ملکوں میں بھی ہوئی ہے, ادھر بھی ہوئی ہے, مگر ان لوگوں کا, دوسروں کا تو کنٹرول ہوگا. پاکستان میں یہ نہیں سمجھ آتی, نہ کہ سبزی پہ کنٹرول, نہ دالوں پہ کنٹرول, نہ گھی پہ کنٹرول, نہ آئل پہ کنٹرول نہیں ہے. اداروں کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ کم از کم پبلک کو ریلیف مل سکے اور کنٹرول کریں, تاکہ آپ من مانی نہ کریں تمام چھوٹے کاروبار. بالکل, بڑی اچھی بات کی کہ غریب کو روٹی ملنی چاہیے, غریب کو آٹا ملنا چاہیے, غریب کو گھی ملنا چاہیے. یہ تو روزمرہ کی اشیاء ہے. میں نگاہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کے دور میں مہنگائی زیادہ چیز ہے, اب ناقابل برداشت ہے. وہ تو آپ خود ہی اس کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت 150 کا پیٹرول جا رہا تھا تو ابھی آپ کا میرے خیال میں 300 تک کراس کر جانا چاہیے. کیوں پیچھے رہا ہے؟ تو مہنگائی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن دیکھیں, اس میں آپ کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے.
یہ اگر کوئی مانے نہ مانے لیکن اپنے دل سے انسان پوچھے کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. اگر ہم پیٹرولز کی بات کریں تو عوامی سطح پر اگر پیٹرول اوپر جا رہا تھا تو پیٹرول چلا جاتا تھا, لیکن جیسے ہی وہ نیچے آتا تھا تو وہی واپس یہاں پر بھی ہماری قیمتوں پر اس کا اطلاق ہوتا تھا. لیکن ابھی کیونکہ IMF کا شور بنا ہوا ہے, اور لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ تو وہ ٹیم آئی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں اور ہم پوری معیشت کو سنبھال لیں گے. تو ہم تو ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ نے خان صاحب کی حکومت تو ختم کر دی, لیکن اب وہ جادو کی چھڑی ذرا چلائیں نا, ابھی وہ معیشت کو ٹھیک کریں نا. آپ نے تو لوگوں کو اس حال تک پہنچا دیا کہ اب واقعی کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں. تو آخر اس ملک کا یہ لوگ بنانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ تو خود نکل جائیں گے لیکن عوام کو دلدل میں پھنسا دیا ہوا ہے. ڈاکٹر محمد ارشد صاحب یہ بتائیے کہ عارف علوی صاحب کو آپ نے کیسا پایا ایوارڈ لیتے ہوئے, ایوارڈ وصول کرتے ہوئے, کیسے خیالات تھے, اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ دیکھیں مجھے اتفاق ہوا 2 دفعہ جانے کا. ایک دفعہ جب اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے مجھے ایوارڈ دیا, پھر دوسرا راولپنڈی کی طرف سے ملا. میں نے ان میں یہ دیکھا ہے اس آدمی کے اندر ایک احساس ہے, درد ہے ملک کے لیے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سوچ سے زیادہ وہ کر بھی رہے ہیں. اور پہلے کی نسبت میں نے ان کو دیکھا بائی فیس تو مجھے کافی وہ کمزور سے لگے, اور یوں لگتا ہے کہ وہ 8 اگر گھنٹے کام کرتے تھے تو اب 10-12 گھنٹے کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی صحت پہ بھی اثر ہے. اور میں جب ان کو غور سے دیکھا اور قریب سے تو ایسے لگا کہ ان کے اندر ملک کے لیے بہت درد ہے, احساس ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں بہت کچھ مگر وہ کر نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ بتائیں کہ کاروباری حوالے سے ان کے کیا جذبات تھے؟ کاروباری لوگوں کے ساتھ ان کا ایک بہت ہی اچھا رویہ تھا, اور وہ انہوں نے تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ تمام آدمیوں کے ساتھ عورتوں کو ساتھ نکلنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے, بلکہ بے شمار ایسے مواقع ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے لیڈیز اپنا لیپ ٹاپ پہ کام کر سکتی ہیں. اب جدید دور ہے, وہاں کام کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. کئی ایسے ITA کے پروجیکٹ ہیں, کچھ اور بھی ہیں, وہ گھر میں بیٹھ کے. خواتین جب تک کام نہیں کریں گی, دیکھیں ہماری پاکستان کی آبادی میرے خیال کے مطابق 55 کے قریب عورتوں کی ہوگی, تو پرسنٹ ہے. تو یہ عورتیں اگر زیادہ کام کریں گھر میں بیٹھ کے, کئی بہت سارے ایسے کام ہیں جو گھر میں بیٹھ کے کام کیے جا سکتے ہیں, تو ملک میں ترقی بھی ہوگی اور روزگار بھی پیدا ہوگا. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی. میں چونکہ خود بھی آنے شاید اس ایوارڈ کی تقریب کا میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوتا, لیکن ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ خواتین کو جب ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ کیا کہتے ہیں مہر نگار صاحبہ عمران خان کی شخصیت کے بارے میں, جس طرح انہوں نے حکومت چلائی, کیا اگر وہ دوبارہ آئیں تو اس طرح حکومت بہتر ہوگی؟ بالکل جی, بہتر ہوگی. عمران خان کی شخصیت ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہم لوگ, ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کی پرسنل لائفز میں گھس جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے وہ لیڈر ہے جو ہمارے لیے کچھ کرنا چاہے, جو اس ملک کو, اس قوم کو آگے بڑھانا چاہے. اگر عمران خان جس جذبے سے آیا تھا وہ بہت عیاں ہے. اس نے جس طریقے سے اس قوم کے لیے کیا, اس نے جس طریقے سے پرائسز, اپنی جو اخراجات تھی اس کو کٹ ڈاؤن کیا. اس ملک میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ, پیسے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں لیکن وہ ہماری لگژوریس گاڑیوں پر اور ہمارے عالیشان جو کانوائز جا رہی ہوتی ہیں ان کے پروٹوکالز پر, اور ان کے جو باہر کے جو دورے ہوتے ہیں ان کے اوپر سارے پیسے لگ جاتے ہیں, عوام پر کبھی نہیں لگتے. عمران خان کا دور بہت صاف ہے کہ اگر وہ کہیں پر گیا بھی تو اس کے ساتھ کتنے لوگ گئے دورے پر, اس نے کیسی جگہ پر سکونت اختیار کی, اس نے کہاں پر کتنے پیسے بچائے, اس نے یہاں پر جو کھانے پینے کی عیاشی تھی اس کو ختم کیا. اس نے اپنے جو اپنا گھر تھا وہاں پر جا کر اس نے سکونت اختیار کی, کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر خرچہ زیادہ ہو. بڑی اچھی گفتگو میرے مہمانوں نے کی. ڈاکٹر محمد ارشد صاحب نے عارف علوی صاحب کا, صدر پاکستان جمہوریہ پاکستان کا بڑا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک خواتین کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور مہر نگار صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور میں ہر قسم کا خرچے کٹ کیے,
چاہے وہ بیرون ملک ڈیلیگیشن تھے، چاہے وہ اندرون ملک ان کی اپنی رہائش گاہ تھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ نہیں رہے، اور بھی لنگر خانے کا افتتاح کیا، اور بہت سی باتیں ایسی تھی جو قابل ذکر تھی اور قابل تقلید تھی. میں اپنے مہمانوں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کا، جنہوں نے ایوارڈ حاصل کیا پرائم منسٹر صدر مملکت عارف علوی صاحب سے 2023 راولپنڈی چیمبر آف کامرس ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مہر نگار صاحبہ سے جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ سوشل ورکر ہیں. ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ کے لیے ایک اچھی گفتگو کا انتظام کیا. ناظرین، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک اللہ حافظ.